تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ مواد کا ڈھیر ہے۔ یہ ایک ایسے ادارے کے بارے میں ہے جس پر حال ہی میں کچھ بہت سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، جی اور دوسری طرف اس ادارے کی طرف سے ان الزامات کے تفصیلی جوابات بھی ہیں۔ ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل-قوا، اور الزامات لگانے والوں میں بی جے پی کے سینئر لیڈر کرٹ سومیا شامل ہیں۔ بالکل۔ تو چلیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ الزامات اور جوابی دلائل دونوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارا کام ان دونوں بیانیوں کا جائزہ لینا ہے۔ بالکل، اور یہاں ہمارا مقصد جج بننا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کیا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کے جواب میں کیا ثبوت اور کیا منطق پیش کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے دو بالکل مختلف تصویریں ہیں، اور ہم ان دونوں کو ساتھ رکھ کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا الزام جو شاید سب سے بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ اسکول اور کالج کی آڑ میں ایک مدرسہ چلا رہا ہے، یعنی جو دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں ہے نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع اس الزام کو سرے سے ہی غلط قرار دیتے ہیں۔ اچھا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں، جامعہ کی شروعات ہی ایک مدرسے کے طور پر ہوئی تھی۔ 1979 میں عقل-قوا کی ایک چھوٹی سی مسجد میں صرف 6 بچوں کے ساتھ۔ صرف 6 بچوں سے؟ جی، اور یہ ادارہ تقریباً 14 سال تک خالصتاً ایک دینی مدرسے کے طور پر ہی کام کرتا رہا۔ 14 سال؟ جی، جدید تعلیم کا سلسلہ تو بہت بعد میں 1993 میں شروع ہوا، جب مولانا غلام استانوی صاحب نے وہاں پہلا ITI یعنی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ اچھا؟ تو ذرائع کے مطابق یہ کہنا کہ اسکول کی آڑ میں مدرسہ چل رہا ہے، یہ تاریخ کو الٹا پڑھنے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مدرسے نے وقت کے ساتھ خود کو وسعت دے کر جدید تعلیم کو اپنایا، یعنی الزام ہے چھپانے کا، اور جواب یہ ہے کہ چھپانے کو کچھ تھا ہی نہیں، اس کی بنیاد ہی مدرسہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو بیانیے کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، تو تاریخی طور پر یہ الزام کمزور لگتا ہے کہ مدرسے کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن تاریخ سے ہٹ کر ایک اور حساس معاملہ زمین کا ہے۔ ذرائع اس الزام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ادارہ قبائلیوں کے زمین پر بنایا گیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت سنگین الزام ہے، خاص طور پر اس علاقے کے حوالے سے۔ بالکل۔ اس کے جواب میں ادارے کے ذرائع 2 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب ادارہ پھیلنا شروع ہوا تو ابتدائی 10 ایکڑ زمین مقامی مسلمان خاندانوں نے عطیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک موجودہ 90 ایکڑ کیمپس کا تعلق ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں 1 انچ زمین بھی کسی آدیواسی سے نہیں لی گئی۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں۔ لیکن وہ صرف اس الزام کی تردید ہی نہیں کرتے، ہمارے ذرائع میں کچھ اور بھی لکھا ہے۔ جی بالکل، وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ادارہ صرف ان کی زمین پر نہیں بنا، بلکہ وہ آدیواسی برادری کی فعال طور پر مدد کر رہا ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر کیمپس میں جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، خاص طور پر خواتین، ان میں سے زیادہ تر مقامی آدیواسی ہیں۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک پروگرام ہے ایجوکیشن آن ویلز۔ ایجوکیشن آن ویلز؟ جی، اس میں ان کی بسیں آس پاس کے قبائلی دیہاتوں میں جاتی ہیں اور وہاں کے بچوں کو بنیادی تعلیم دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی وہی پیٹرن نظر آتا ہے، الزام ہے استحصال کا، اور جواب میں سماجی خدمت کا دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، ایک بالکل مختلف تصویر۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے الزام پر جو اور بھی چونکا دینے والا ہے۔ کہا گیا کہ وہاں موجود یونانی میڈیکل کالج اور السلام ہاسپٹل فرضی ہیں، اور جب انسپیکشن ہوتا ہے تو جعلی مریض بھرتی کیے جاتے ہیں۔ جی، یہ تو سیدھا سیدھا فراڈ کا الزام ہے۔ اور یہاں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ اس الزام کو بہت سنجیدگی سے چیلنج کرتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق احمد غریب یونانی میڈیکل کالج 1996 میں قائم ہوا تھا۔ کافی پرانا ہے۔ جی، اسے CCIM اور وزارت آیوش جیسے مرکزی سرکاری اداروں سے باقاعدہ منظوری حاصل ہے۔ یہ کوئی کل نہ پرسوں کا کالج نہیں، یہاں سے اب تک 1000 سے زیادہ ڈاکٹر فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں۔ 1000 سے زیادہ؟ لیکن اس کے کام کرنے کا سب سے ٹھوس ثبوت کیا پیش کیا گیا ہے؟ سب سے ٹھوس ثبوت کووڈ-19 کی وبا کے دوران کا ہے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2020 میں جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھا اور نندربار ضلع انتظامیہ کو ڈاکٹروں کی شدید کمی کا سامنا تھا،
तो उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसी फर्जी कॉलेज से मदद मांगी थी। इसी कॉलेज से? जी, इसी कॉलेज के तलबा ने रेलवे स्टेशन पर बने कोविड आइसोलेशन वार्ड्स में अपनी जान खतरे में डालकर महीनों तक खिदमत अंजाम दी। एक मिनट, ये बात तो बहुत मजबूत है। यानी एक तरफ फर्जी होने का इल्जाम और दूसरी तरफ एक कौमी बहरान में सरकारी तौर पर इसी इदारे से मदद ली जा रही है। जी, ये दो बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। ये तो बहुत बड़ा तजाद है। बिल्कुल। और यही वो नुक्ता है जो ज़राए बार बार उठा रहे हैं कि इल्जामात और ज़मीनी हकीकत में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, अब जरा आदादो शुमार की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ बड़े दावे किए गए हैं। जी, एक इल्ज़ाम ये है कि इदारे में 11,800 तलबा हैं, जिनमें से 11,000 बिहार से हैं और महाराष्ट्र के 500 भी नहीं। और उसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की गैर मुल्की फंडिंग का धमाका खेज इल्ज़ाम भी है। पहले तुलबा की बात कर लेते हैं। ज़राए उन आदादो शुमार को दुरुस्त करते हैं। अच्छा? उनके मुताबिक दीनी तालीम के शोबे में तकरीबन 9,300 तुलबा हैं और उनमें से 1,200 महाराष्ट्र से हैं, 500 से कम नहीं। 1200? जी, और महाराष्ट्र से तुलबा की निस्बतन कम तादाद की वजह ये बताई गई है कि जामिया ने खुद मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में अपनी कई शाखें कायम कर दी हैं, तो मकामी बच्चे अब वहीं तालीम हासिल कर लेते हैं। अच्छा, तो उन्हें अकल कुआने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इल्ज़ाम 100 करोड़ से शुरू हुआ, लेकिन बाद में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जी, ईडी, जो माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करने वाला मरकजी इदारा है, उसकी प्रेस रिलीज में 406 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग का जिक्र आया। ये एक बहुत बड़ी सनसनीखेज रकम है। 406 करोड़? जी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल या निशान है। ज़राए के मुताबिक 406 करोड़ के इल्ज़ाम के मुकाबले में जो कुल जब्ती हुई वो सिर्फ 9 लाख रुपए की थी। क्या? सिर्फ 9 लाख? जी, सिर्फ 9 लाख। और वो रकम भी इदारे के अकाउंट से नहीं, बल्कि 2 ट्रस्टियों के घरों से मिली। एक मिनट, ये फर्क तो बहुत बड़ा है। इल्जाम 406 करोड़ का और बरामदगी सिर्फ 9 लाख की। क्या ज़राए इस तजाद की कोई वजह बताते हैं? ये तो किसी भी सुनने वाले के जहन में सबसे पहला सवाल आएगा। बिल्कुल, और ज़राए इसी सवाल को उठाते हैं। उनका कहना है कि ये 406 करोड़ की रकम पिछले 20 सालों में आई है। 20 सालों में? जी, और इसका एक एक पैसा बैंक के जरिए आया है और इसका पूरा हिसाब किताब मौजूद है। वो इस रकम को इदारे के वसी फलाही कामों से जोड़ते हैं। जैसे कि? मिसाल के तौर पर बिहार और मध्य प्रदेश में सैलाब मुतासरीन के लिए अमदादी काम, हज़ारों की तादाद में मुफ्त आंखों के ऑपरेशन, एक जदीद डायलिसिस सेंटर जहां बहुत कम कीमत पर इलाज होता है, और गरीबों के लिए हज़ारों घरों की तामीर। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर आप 406 करोड़ के फंड्स को देख रहे हैं तो उससे किए गए काम को भी देखें। तो एक तरफ करोड़ों के फंड्स का सनसनीखेज इल्जाम है और दूसरी तरफ उन फंड से किए गए लाखों के फलाही कामों की एक तवील फहरिस्त है। जी, ये वाकई अवाम की अदालत में पेश करने वाला मामला है। अब एक और आम तासुर पर आते हैं जो अक्सर मदरसों के साथ जोड़ा जाता है कि वहाँ क़दामत पसंदी और शायद इंतहा पसंदी सिखाई जाती है। और इसके जवाब में जो तस्वीर पेश की गई है वो शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन है। अच्छा? इनका दावा है कि ये हिंदुस्तान का पहला मदरसा था जहां दीनी तालीम के साथ साथ हुनर यानी वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। बहुत पहले से यहाँ टेलरिंग, चश्मा साजी, बुक बाइंडिंग और कंप्यूटर के बुनियादी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। ये तो पुरानी बात हुई। आज क्या सूरत हाल है? आज की सूरत हाल ये है कि वहाँ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं और वहाँ रोबोटिक्स की तालीम दी जाती है। रोबोटिक्स? मैंने सही सुना? एक मदरसे में रोबोटिक्स लैब? जी, रोबोटिक्स। ये तो इस दकियानूसी तस्वीर के बिल्कुल उलट है जो आमतौर पर ज़हन में होती है। ज़राए इस बारे में और क्या बताते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन किस सतह की है? जी, और ये सिर्फ एक दिखावे की चीज नहीं है। यहाँ से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देते हैं। अच्छा। और फिर मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के लिए जाते हैं। और ये भी एक अहम नुक्ता है कि ये इदारा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ओ?
اس کے تحت چلنے والے انجینئرنگ، فارمیسی اور لاء کالجز میں ذرائع کے مطابق 8,100 سے زیادہ غیر مسلم طلبہ 8,100؟ جی، جن میں ایک بڑی تعداد شیڈیولڈ ٹرائب کے بچوں کی ہے، تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ 8,000 سے زیادہ غیر مسلم طلبہ؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ جی، اور اس بات کی تصدیق صرف ادارے کے ذرائع ہی نہیں کرتے۔ ہمارے مواد میں بی جے پی کی مقامی ایم پی ڈاکٹر ہنا گاوت کی ایک تقریر کا بھی حوالہ ہے۔ اچھا، ان کی اپنی پارٹی کی ایم پی؟ جی، جس میں انہوں نے خود مولانا وستانوی کے کام کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ پیرس میں تھیں اور ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نندوربار کو تو نہیں جانتا، لیکن عقل کوہ کو جانتا ہوں کیونکہ میرا بھائی وہاں پڑھتا ہے۔ واہ! یہ بات ادارے کی رسائی اور اس کی مخلوط نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تو ادارے کی ایک ایسی تصویر ہے جو الزامات سے بالکل میل نہیں کھاتی، لیکن کچھ اور مخصوص الزامات بھی ہیں، ان پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی۔ ایک یمنی شہری کی غیر قانونی رہائش اور FCRA یعنی فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام۔ یمنی شہری خالد یمنی کے بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ قانونی ویزے پر ہندوستان آئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اسی دوران یمن میں جنگ چھڑ گئی اور ان کی واپسی ناممکن ہو گئی۔ وہ یہاں مقامی انتظامیہ اور یمنی قونصلیٹ دونوں کی باقاعدہ جانکاری میں رہ رہے تھے۔ اچھا، جہاں تک ان کے بچوں کے آدھار کارڈ کا معاملہ ہے تو ذرائع کا کہنا ہے کہ آدھار کارڈ رہائش کا ثبوت ہے، شہریت کا نہیں، صحیح۔ اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اور کشمیر میں کسی تنظیم کو پیسے بھیجنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی ایک حساس الزام ہے۔ اس پر جامعہ کا موقف بالکل واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کشمیر کی کسی بھی تنظیم کو 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا۔ ہوا صرف یہ تھا کہ ایک مقامی تنظیم نے نندوبار سے کمبل خریدے اور ان کمبلوں کو تقسیم کرنے کے لیے جامعہ کے احاطے کا استعمال کیا۔ اچھا، صرف جگہ استعمال کی۔ جی، کیونکہ وہاں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو سکتے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کمبلوں کی خریداری کے تمام بل اور رسیدیں نندوبار کی دکانوں کی ہیں اور وہ موجود ہیں۔ آخر میں ایک اور بات جو ذرائع نے خاص طور پر اجاگر کی ہے وہ ادارے کی قوم پرستی سے متعلق ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ 15 اگست اور 26 جنوری جیسے قومی تہوار یہاں انتہائی شان و شوکت سے منائے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ساتھ 14,000 بچے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ترنگے کو سلامی دیتے ہیں۔ وہ اس تصویر کو انتہا پسندی کے الزام کے جواب میں پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک طرف زمین پر قبضے، فرضی ہسپتال، اربوں کی مشکوک فنڈنگ اور دہشت گردی سے جڑے شکوک و شبہات جیسے سنگین الزامات ہیں۔ جی، خدمت کر رہا ہے، قومی بحران میں حکومت کی مدد کرتا ہے اور ہزاروں غیر مسلم بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ دونوں تصویریں ایک ساتھ کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ اور یہی اس پورے معاملے کا سب سے بڑا سوال ہے۔ فراہم کردہ مواد عوام اور میڈیا کو عوام کی عدالت میں فیصلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ اس خاص کیس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، بلکہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جب کسی بھی ادارے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو، پر الزامات لگائے جاتے ہیں تو صرف سنسنی خیز سرخیوں سے آگے بڑھ کر حقائق کی تہہ تک پہنچنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ صحیح۔ کیا ہم صرف ایک بیانیے کو سن کر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں یا دوسرے رخ کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور شاید ایک آخری سوال جو یہ مواد ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے، کسی بھی ادارے کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ وہ الزامات جو اس پر لگائے گئے ہیں یا وہ کام جو وہ برسوں سے زمین پر کر رہا ہے؟ بالکل۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کس بنیاد پر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سننے والوں کو خود غور کرنا ہوگا۔